میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی عالی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بنا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بنا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بنا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں. یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا. زندان زاویرہ، جلد چلو. کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کے دمن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے. انتظار کیجئے جناب. فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو. حرکت کرو. اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں.
मीनारुज अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासिफ से मिलने आए हैं, जनाब फरमा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजासिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। मीनारुज, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बीनारूस, खैर ये ताज जिंदान दावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजासिफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बीनारुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताजा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज खुशे गंदम के 7 जर्द खुशों के तवस्सुत से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदाबंद मताल ने इसी रोज के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को जखीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़खायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो
یہ ہڈیاں اور مہرے تعبیر دینے سے عاجز ہیں۔ یہ مہرے عاجز ہیں یا تم؟ جیسا کاہن اعظم فرمائے، ہم معبران اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ میں اس جوان قیدی کو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر نہ کرتے۔ کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینا روس کے خواب کی واضح اور سچی تلی تعبیر پیش کی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماؤں، ایسی تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے، ان میں سے ایک یزار سے بھی صحیح، اس میں قباحت کیا ہے؟ احمق، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مد مقابل آمون کی شکست کوئی برائی نہیں؟ کیوں نہیں، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس جوان کا نام یزار سیف ہے اور وہ ایک یکتا پرست ہے۔ اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بینا روس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یزار صف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشے زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بینا روس، کیا اس قیدی نے تمہیں قید سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آخمہوں کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔ یزار صف کو لانے کے